خمس واجب ہے اور زکوٰۃ الفطرہ واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے اگر نصاب ہو آپ کے پاس تو واجب صدقہ تو آپ نے دینے ہی دینے ہیں، اس میں تو مطلب کوئی چوائس ہی نہیں ہے، وہ کب لطف نہیں کر رہے ہوتے۔ عید والے دن اگر آپ زکوٰۃ الفطرہ پے کرتے ہیں یا اگر آپ کے پاس نصاب ہو، جیسے فار ایگزامپل بھیڑ بکریاں ہوں یا اونٹ ہو یا گائے ہو یا گندم ہو یا جاؤ ہو یا چاول ہو یا سونا ہو یا چاندی، آپ کو تو دینا ہی دینا ہے زکوٰۃ اس کے اوپر۔ لیکن اصل بات جو ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے علاوہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس میں آپ فقراء اور مساکین کو کیا حصہ جو ہے نا وہ دیتے ہیں، وہ آپ کا اپنا ہے، مخمس ہے، زکوٰۃ اس پر دے چکے ہوئے ہیں۔ لیکن اب آپ اپنی مرضی سے خدا کی مخلوقات کے لیے کہ نہیں یہ میرے لیے ہے اور میری ضرورت سے زیادہ ہے، اگرچہ مجھ پر واجب نہیں ہے، تو یہ ہوتی ہے عزیزنا محترم وہ فیلنگز، یہ ہوتی ہیں وہ درد دل، اور یہ ہوتا ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے اللہم اغن کل فقیر اللہم اشب کل جائع، پروردگار تمام تر بھوکوں کو کھانا کھلا، تو جو میں 2 روٹی کھلا سکتا ہوں پہلے وہ تو دوں نا، اگر میں 2 بندوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں پہلے وہ تو دوں نا۔ اللہم البس کل عریان، پروردگار تمام تر جو بغیر لباس کے ان کو لباس عطا فرما دے، تو پہلے میں تو دیکھوں نا کہ میرے وارڈروب کے اندر کتنے لباس ایکسٹرا پڑے ہوئے ہیں جن کو میں مطلب استعمال بھی نہیں کر رہا ہوں، یا شاد و نادر استعمال کرتا ہوں، یا ضرورت نہیں ہے، یا حتی ضرورت بھی ہو تو مطلب میرا گزارا ہو سکتا ہے، تو پہلے تو میں اس کو نکال کر جو ہے نا وہ دوں، اور پھر کہوں اللہم البس کل عریان اللہم اغض کل دین۔ البتہ اس کے اندر دعا ہے پروردگار اپنے جناب سے جو مقروض ہے ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی دیکھوں اگر کوئی مقروض ہے وہ قرضہ ادا نہیں کر پا رہا، بالخصوص میں نارتھ امریکہ کی بات کروں گا کہ وہاں پر بہت سارے کیسز ایسے آتے ہیں کہ لوگ کریڈٹ کارڈ سے پیسے لے لیتے ہیں، اب اس کے اوپر اچھا خاصا انٹرسٹ دینا پڑتا، وہ مستحق بن جاتے ہیں۔ اب اگرچہ آپ کہیں گے کہ جناب جو ہے نا وہ سود لینا جائز نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ آیت العظمہ سید سستانی حفظ اللہ کے فتوے کے مطابق مال مجہول المالک سمجھ کر رہے ہیں اور دفع ضرر کے طور پر ادا کریں، انسان مجبور ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن بہرحال مقروض ہیں، وہ ان کی گردن پر قرضہ ہے، وہ گھر لے چکے ہوئے ہیں، یا مثال کے طور پر اور کہیں مجبوری میں پیسہ لیا اور اب ان کو جو ہے نا وہ کرنا، تو مقروض ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بیٹھ کر دیکھیں کہ اگر میں اس کو جناب جو ہے نا قرض الحسنہ دے سکتا ہوں کہ بھائی یہ لو تم بینک کا اتار دو تاکہ تمہیں سود نہ دینا پڑے، وہی قسطیں جناب اس سے کم میں سود کے علاوہ مجھے واپس کر دو، تو یہ کیا ہوگا درد دل، یہ کیا ہوگا اللہم اغض کل دین۔ پھر ہم بیٹھ کر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار تو جو ہے وہ فقراء کو غنی کر دے، تو جو ہے وہ بے لباسوں کو لباس دے دے، تو جو ہے وہ بھوکوں کو کھانا کھلا دے، تو جو مقروضوں کو قرض ادا کر دے۔ تو یہ ہوتی ہیں درد دل کے ساتھ صادقانہ اور مخلصانہ دعائیں، اور پھر زبان میں تاثیر آتی ہے۔ ذرا محترم یہ بھی سمجھیے گا، یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا، چونکہ اللہ رب العزت تو جانتا ہے نا خدا نے مجھے کیا دیا، اور اسی لیے بار بار پروردگار نے قرآن میں ریمائنڈ کیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اس میں سے دو۔ میں اگر کسی سے ڈونیشن لینے جاتا ہوں تو مجھے تو آپ کہہ سکتے ہیں مولانا میرے پاس نہیں، حالات ٹھیک نہیں، اللہ رب العزت تو جانتا ہے، اسی لیے خدا کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے دو، کیونکہ خدا کی بارگاہ میں انسان جو ہے وہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ نہ جھوٹ بول سکتا ہے نہ 2 نمبری کر سکتا ہے۔